بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خانہ کعبہ کے چاروں طرف پہاڑی سلسلہ ہے۔ جب تیز بارش ہوتی ہے، پانی بہ کر آتا ہے تو سیلاب کی سی کیفیت ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی ہیں۔ سرداران مکہ ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیواروں کی مرمت کی جائے۔ جب جائزہ لیتے ہیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ مرمت سے کام نہیں چلے گا، بلکہ ہمیں تعمیر نو کرنا پڑے گی۔ چنانچہ تعمیر نو کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، لیکن جب تعمیر اس مرحلے پر پہنچتی ہے کہ حجر اسود کو نصب کیا جانا ہے تو آپس میں نزاع شروع ہو جاتا ہے، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، تلواریں میانوں سے نکل آتی ہیں، جنگ ہونا چاہتی ہے، خون بہنا چاہتا ہے۔ 5 دن ہو گئے، کوئی حل نہیں نکل رہا ہے۔ ابو امیہ جو معمر سردار ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ میری بات مانیں تو ایک تجویز میرے ذہن میں ہے۔ تو کہتے ہیں اگر آپ جانبداری سے کام نہ لیں تو ہم آپ کی بات ماننے کے لیے تیار ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے ٹھیک ہے، یہ جو باب الصفا ہے یعنی صفا پہاڑی کی طرف جو دروازہ ہے، اس سے جو شخص پہلے داخل ہو اس کو ہم اپنا حکم بنانے یعنی فیصلہ کرنے والا بنائیں۔ سب لوگ اس بات پر راضی ہو جاتے ہیں، انتظار کرنے لگتے ہیں۔ تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے تشریف لا رہے ہیں اور آپ اس دروازے سے داخل ہوتے ہیں تو سب کے چہرے پر مسرت کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ سب لوگ خوش ہو جاتے ہیں اور نعرے لگانے لگتے ہیں کہ امین آ گئے، صادق آ گئے، اب ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ابو امیہ آپ کے سامنے ساری کیفیت بیان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر بچھاتے ہیں اور اس پر حجر اسود کو رکھتے ہیں اور تمام سرداران مکہ سے فرماتے ہیں کہ اس کے کونے اور کنارے سب طرف سے پکڑ لیں اور اس مقام تک حجر اسود کو لے جایا جاتا ہے۔ پھر آپ اٹھا کر کے حجر اسود کو نصب کر دیتے ہیں۔ اس طرح جو 5 دن سے مسئلہ حل نہیں ہو رہا تھا، جس کے لیے تلواریں باہر نکل آئی تھیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہانت سے اور آپ کی فراست سے یہ مسئلہ چشم زدن میں حل ہو جاتا ہے۔ نہ کسی کو بے انصافی کا گلہ ہے، نہ کسی کو محرومی کا احساس ہے، ہر کسی کو نمائندگی مل چکی ہے۔ جس الجھن میں قریش مکہ 5 دن سے مبتلا تھے، وہ الجھن ختم ہو چکی ہے۔ اس عمدگی سے آپ نے اس مسئلے کو حل کیا ہے کہ عرش سے فرش تک مسرت کی لہر دوڑ گئی ہے اور حرم کعبہ کہہ رہا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میری لاج رکھ لی ہے، مجھے خون کی چھینٹوں سے بچا لیا ہے، آپ کے تدبر نے میری تعمیر کو آسان کر دیا ہے، آپ پر لاکھوں سلام ہوں، آپ نے سلامتی کی راہ کھول دی ہے۔